یہ قاتل کہاں سے آئے اور یہ کہاں جا کر جو ہے نا کس کی جھولی میں جا کر یہ چھپ گئے. آج تک ہونے والی قتل و غارت آپ ایک قاتل بتا دیں جس نے قتل کو جو ہے والے جرم کیا ہو. یہ سیف سٹیز کا نام چینج کریں, یہاں پہ لکھیں کبھی کبھی سیف سٹی. ان دونوں کا ان دو قتلوں کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے, تو پھر ان دونوں کو قتل کون کر گیا ہے؟ کون ہے تیسرا وہ شخص؟ قاتل نے یہ کہا ہو کہ میں نے یہ قتل کیا ہے, مجھے تختہ دار پہ لٹکا دیں. مجھے ہسٹری میں کوئی یہ قتل آپ ایسا بتائیے گا. چلے یہاں پہ جو فارنر اس کے پیسے ڈولفن والوں نے چھین لیے, اس کو چھتر مارے ہیں, پتہ نہیں کیا اس بیچارے کے ساتھ کیا ہے. یہ ہے سیف سٹی. اچھا, جاوید بٹ قتل ہوتا ہے تو ان کی ایف آئی آر بلاج کے چھوٹے بھائی اور کیسر بٹ کے خلاف ہوتی ہے, جبکہ بلاج جب قتل ہوا تھا تو اس کی ایف آئی آر تیفی بٹ کے خلاف ہوئی تھی. لیکن تیفی بٹ کا آپ نے موقف دیکھا کہ اس نے قرآن پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ جی میرا اس قتل کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں. اب وہی سچویشن جو ہے ان دونوں کی طرف سے ہے, ان دونوں کے بھی یہی موقف آ رہے ہیں کہ جی ہمارا اس قتل کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. جب ان دونوں کا ان دو قتلوں کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے تو پھر ان دونوں کو قتل کون کر گیا ہے؟ کون ہے تیسرا وہ شخص؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں آپ کا سوال جو ہے نا قابل غور ہے, اور میں نے اس سے پہلے بھی جو ہے ارتضا بٹ کو میں نے آرٹوی پروڈکشن پہ یہ سوال کا جواب دیا ہے. اس کے علاوہ میں نے جو ہے خرم پاشا سے بھی یہ بات کی تھی, اور اب میں آپ کے فورم پہ بھی ہے نا, ظاہر ہے ہم سب کی فیملیز ہمارے سب کو چاہنے والے الگ الگ ہیں, تو میں آپ کے چاہنے والوں کو بھی جو ہے نا ایک میسج دینا چاہتا ہوں جو کہ میرے بھی چاہنے والے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سوال جو ہے نا یہ تو ایک وہ سوال ہے کہ جس کا جواب میں نے بھی زوم میں نہیں دینا ہے. آج تک کوئی ایک قتل آپ ایسا بتا دیں سوائے میرے والد صاحب کے قتل کے مرنے کے کہ جس پہ قاتل نے یہ کہا ہو کہ میں نے یہ قتل کیا ہے, مجھے تختہ دار پہ لٹکا دیں. مجھے ہسٹری میں کوئی یہ قتل آپ ایسا بتائیے گا. اور میرا قتل ایسا تھا کہ میں نے فخر حیات صاحب ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب کے کٹہرے میں کھڑے ہو گئے. 3 موقع مجھے ملے تھے, باہر بھیجا تھا, پھر بلایا, پھر بھیجا, پھر بلایا, پھر بھیجا, پھر بلایا, اور میں نے 3 دفعہ یہ کہا تھا کہ اس بندے کو میں نے قتل کیا ہوا. کیونکہ میں نے غازی علم دین شہید جن کے پاؤں کی خاک بھی شاید بنا ہوں, میں نے ان کے بارے میں یہ سنا تھا کہ قائد اعظم ان کو کہا تھا میرے کانچ کہہ رہے کہ تو نہیں مارا, میں تمہیں پھر چھڑا لاں گا. تو وہ جب غازی صاحب کو سزائے موت تختہ دار پہ لٹکا دیا گیا تو قائد اعظم کا وہ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے, حالانکہ میں اس کو چھڑوا نہیں سکتا تھا, میں نے صرف اس کا جذبہ دیکھنے کے لیے نا کہ غازی صاحب تسی میرے کان چ کہہ دو تسی نہیں ماریا غصہ رسول نو تو میں تمہیں چھڑا لاں گا. تو اس شخص کے جذبے کا یہ عالم تھا کہ اس نے کان میں بھی یہی کہا تھا کہ میں یہ نہیں مارا ہے. مجھے نبی کی زیارت ہو گیا, میں نے پھانسی کے پھندے کے ساتھ جھول جانا اپنے نبی کے لیے. تو ایمان جب آپ کا یہ بن جاتا ہے نا تو وہاں پر جا کے آپ ایک والے جرم بھی کر رہے تھے جو کہ میں نے کیا تھا. اور اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ میرے اللہ رب ذوالجلال نے میرے ساتھ کیا کرم کیا. پہلا کیس پاکستان کی ہسٹری کے اندر یہ تھا 1994 میں, وہ جو فخر حیات صاحب ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج تھے, ان کی کورٹ کے اندر دیا گیا بیان, تاریخ کا یہ پہلا بیان تھا کہ جس پہ جج صاحب نے یہاں اس کو ایموشنل سٹیٹمنٹ قرار دیا اور میری پوری فائل کو اٹھا کر شریف پہلوان سب انسپیکٹر کے منہ کے اوپر مارا. کیوں مارا؟ کیونکہ میرا اللہ میرا حامی و ناصر تھا. میں اپنے ساتھ والے بے گناہ بندے کو پھانسی پہ جھولتا نہیں دیکھ سکتا تھا. میں نے کہ جرم کیا. اس کے علاوہ آج تک ہونے والی قتل و غارت آپ ایک قاتل بتا دیں جس نے قتل کو جو ہے والے جرم کیا ہو, نہیں کرتے لوگ, اس کی وجہ پھنس جائیں گے. اب رہی بات کہ یہ ہو کیوں رہے ہیں, سوال یہ ہے کہ کیوں ہو رہے ہیں, یہ ہوتے رہیں گے. اچھا, جب تک یہ لوگ یہ نہیں نہ سوچ لیں گے ہم اپنے بچوں کو کیا دینے جا رہے ہیں, یہ قتل و غارت ایسے ہی ہوتی رہے گی. اور نامعلوم افرادی حملے کرتے رہیں گے, ہم بلیم شوٹرز پہ ڈالتے رہیں گے, پولیس کو انوالو کرتے رہیں گے, اداروں کے اوپر انگلیاں اٹھاتے رہیں گے, ہمارا منجن بکتا رہے گا. اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو ایسے لوگ جو اپنے ذاتی مفادات کے لیے, ویوز کے لیے, پیسوں کے لیے, چند ٹکوں کے لیے یا اپنے آپ کو جو ہے اپریشیٹ کروانے کے لیے مخالفین کے ساتھ ساز باز کر کے جو پروگرام کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کو اندھا کر دے, اللہ تعالیٰ ان کی ماں باپ کی قبروں میں عذاب ہو, اللہ تعالیٰ ان کو ایسی بیماری لاحق کرے کہ دنیا میں اس مرض کا علاج کوئی نہ ہو. اچھا, ہمارا پاکستان ٹھیک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ چوہدری صاحب, جاوید بٹ کے نماز جنازہ کے موقع پر تیفی بٹ کے بڑے بھائی خواجہ اظہر گلشن صاحب نے ایک موقف دیا تھا, ایک بیان دیا تھا کہ شہر لاہور میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سارے سینیریو کا ذمہ دار سی سی پی او لاہور ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ بیان کچھ حد تک ٹھیک ہے, یا پھر انہوں نے کیوں پولیس کو ٹارگٹ کیا؟ میں بتاتا ہوں. دیکھیں, میں ایک چیز بڑی زبردست آپ کو بتاؤں گا. جب مرڈر ہوتا ہے نا تو آپ جب باڈی پڑی ہوئی نا ڈیڈ ہاؤس میں, تو آپ لواحقین سے بیان لیں گے نا, وہ ایموشنلز ہوں گے, ان کی فیلنگز اور ہوں گی. جب آپ کلوں والے دن جائیں گے, وہ دفنایا گیا ہوتا ہے, تھوڑے سے ایموشنز چینج ہو جاتے ہیں. جب آپ 40ویں پہ جاتے ہیں وہ ساری سچویشن ہی چینج ہو چکی ہوتی ہے. وہ چونکہ جاوید بٹ صاحب بھی پوسٹ مارٹم کے لیے تھے, ان کا بھی جنازہ جو میرا خیال پر نہیں آیا ہوا تھا,
ایک یوٹیوبر نے آگے مائک کیا ہے, یہ اس یوٹیوبر کو جو ہے نا بیوقوف مجھے وہ لگا ہے, اس کا یہ کام بنتا تھا. جنازے کے موقع پر مجھے پتا ہے, میں نے دیکھا بھیا, میں نے بغیر دیکھے تو میں نہیں کمنٹ پاس کر سکتا. وہ یوٹیوبر نے ان کے آگے وہ نا مائک کیا ہے, جی جی, وہ زین میرا نام ہے اس کا بچے کا نا, چھوٹا بھائی ہے وہ, اور زین امتیاز نام ہے غالباً اس کا نا, وہ ڈیلی پوائنٹ یہ سا وہ پروگرام کرتا ہے وہ. تو اس سے مائک آگے کیا ہے, میں نے اس کو یہ فون کر کے کہا ہے یہ آنر بتا رہا ہوں, آپ اس سے پوچھے گا. میں نے کہا کہ نہیں کہا, میں نے کہا یار دیکھیں وہ ڈھیر عمر شخص تھے, جہاں دیدہ لوگ ہیں, انہوں نے وہ ایک علم کی کتاب ہے میری نظر میں, آپ ان سے بات کر لیں. لوگ کہتے ہیں بڑی ٹیشیاں کرتا ہے بھائی, میں تو کر رہے, میں تو پیو بنا لیا جی, میں تو بناتا اپنا پیو کسی نواں, میں اپنا پیو بنا لے, کیونکہ مجھے 2-3 باتیں میرے دل کے اندر تیر کر گئی ہیں. مجھے یوں لگا جیسے چودھری رحمت علی ایڈورڈ قبر سے مجھ سے بات کر رہے ہیں, اتنی بردباری, اتنی تحمل مزاجی کے ساتھ, تو کیوں نہ میں ان کو اپنا باپ بیان کے بعد سے آپ کی بات, میری بات ہوئی ان کے ساتھ, انہوں نے بیان دیا تھا جیسے پورے سوشل میڈیا پہ دیا ہوا ہے, لیکن اگر وہ وائلیٹ ہو جاتا ہے, وہ میں اگر دیتا ہوں تو وہ اگر سما پہ چلا تھا تو وہ ہماری پہلے حسن شاہ والی آڈیو ریکارڈنگ لگائی ہے نا, تو سما نے اسٹرائک بھیجی تو ہمارا پروگرام ڈیلیٹ ہو گیا. تو میں نے اس لیے کاپی رائٹ سے وہ نہیں چلایا, لیکن میں نے بتا دیا کہ میرے سے بات ہوئی ہے. اب بھی آپ یہ دیکھیں, مائک آگے کرتا ہے نا, اب بس سوال کی طرف میں آ جاتا ہوں. مائک آگے کیا, انہوں نے یار ایک ایموشنل اسٹیٹمنٹ دیا, ظاہر ہے گھر میں جنازہ پڑا ہوا, اور انہوں نے یہ کہا ہے, انہوں نے تیفی بٹ کو بھائی نہیں کہا, انہوں نے کہا جاوید بٹ میرا بھائی ہے, یعنی بھائی تھا. تو دیکھیں ان کے ایموشنز کیا ہوں گے. آپ نے مائک اگر انہوں نے کہہ دیا ہے, دیکھیں بات انہوں نے کر دی, وہ پریس کانفرنس کریں گے, وہ انجمن تاجران پاکستان جو قومی اتحاد ہے نا, اس کے وہ سرپرست اعلیٰ ہیں, ان کے ایک اشارے کے اوپر جو ہے کم از کم پنجاب یا لاہور کی جو ہے نا شٹر ڈاؤن ہو جائے گا. آپ کو بھی اس چیز کا اندازہ ہے. تمام تاجر پاکستان کے جو ہے نا, ان کے بہنوں کی طرح ہے, ان کے بیٹوں کی طرح ہے, ان کے اولاد کی طرح ہے. انہوں نے اس طرح وہ زیادہ انجمن تاجران کو سنبھالا ہوا, ہائی لیول کی گیمیں, ہیلی کاپٹر گیمیں ہیں, وہ عام آدمی نہیں ہے. تو آپ یہ دیکھیں, اگر انہوں نے یہ بات کر ہی دیا تو یار اس کو نہ لگائیں, صرف چند ویوز کی خاطر جو ہے نا. اور زین نے کہا جی بھائی جان میں اب کیا کرتا ہوں, انہوں نے کہہ دیا, میں نے تو بات کو چینج کرنا چاہا. یار پھر کیا, اب پچھتائے کیا ہوگا جب چڑیاں چگ گئی کھیت, جب ہمارے اداروں کے سربراہ یار اب کہیں ہماری پولیس لولی لنگڑی ہے. مجھے یہ بتائیں, اس اسٹیٹمنٹ کا مطلب تو یہ, کوئی بھی بندہ جو ہے شہری, اگر خواجہ صاحب بہت زیادہ تعریف کے عمل ہیں, میں نے کہا میں ان کو باپ کہتا ہوں, لیکن اداروں میں ان کی کیا حیثیت ہے, مجھے آپ لجاب بتائیں نا مجھے. اچھا صاحب, مجھے آخر میں صرف یہ بتائیں کہ جاوید بٹ کے جو قاتل, اصل جو قاتل ہیں, جو شوٹر ہیں, جو 4 نامعلوم شوٹر, اور انہوں نے مین شاہراہ پر گاڑی کو ٹارگٹ کیا, اس میں وہ اپنی اہلیہ کے ہمراہ تھے, وہ بھی زخمی ہوئی, لیکن وہ ابھی تک ٹریس آؤٹ کیوں نہیں ہو سکے, یا پھر وہ پکڑے جائیں گے؟ یار دیکھیں, بڑا اچھا سوال ہے آپ کا, اس کا جواب آپ کو جو میں دوں گا نا, اگر یہ قاتل کہاں سے آئے اور یہ کہاں جا کر جو ہے نا کس کی جھولی میں جا کر یہ چھپ گئے, اگر ہمارے لاہور کے سیف سٹی کیمرے یا اوپر بیٹری مانیٹر کرنے والی ٹیمیں یہ جو ہے نا ان کا کھوج نہ لگا سکیں, تو سب سے پہلا پروگرام جو ہے نا میں آئی جی پنجاب تھا وہ بتانے لگا ہوں. یہ میری ایک جو ہے نا بڑی ایک ہمدردانہ قسم کی جو ہے نا ایک دھمکی ہوگی, اور میری بڑی ہمدردانہ بڑی مؤدبانہ قسم کی جو ہے نا میری ایک ریکویسٹ کہہ لیں آپ, یہ ہوگی, اور میں کر کے دکھاؤں گا. سب سے پہلا پروگرام جو ہے نا وہ میں کروں گا, اور تھمبنیل اوپر میں یہ لگاؤں گا, اب میرا لاہور غیر محفوظ ہو چکا ہے. اب مجھے یہ بتائیں, ہمارے پیسوں سے خریدے ہوئے کیمرے, اب یہ باتیں عمران خان کے کسی پولیٹیشین کی نہیں ہے یار, میں خود 54 سال کا ہوں, میری زندگی کا اپنا تجربہ ہے. ہمارے سیف سٹی پیسوں سے لگے ہوئے کیمرے جو ہیں, اگر وہ کیمرے خراب ہیں, پچھلے جو ہے نا ہالینڈ کے اندر ایک کیمرہ خراب ہوا ہے, اور گوگل کھول کے دیکھیں اس سے لکھا ہوا ہے پورا ہالینڈ ہل کر رہ گیا تھا کہ 3 منٹ کیمرہ کی بند رہا ہے. تو یہ سیف سٹی, اس کا نام چینج کریں, یہاں پہ لکھیں کبھی کبھی سیف سٹی, ایسے کر لیں, یا کہیں کہیں سیف سٹی, یہ بھی سمجھ میں آتی ہے. جیسے میں تھمبنیلوں کے خلاف میں نے جہاد کر دیا نا, آپ کو بھی چاہیے کھل کے بات کریں, لکھیں بھی کہیں کہیں سیف سٹی. اس میں کون سی جھوٹ بات ہے, کہیں کہیں سیف بھی ہے. یہ میں تو نہیں کہہ رہا کہ سارے لاہور کے کیمرے خراب ہیں, یہ لکھے نا کہیں کہیں سیف سٹی. کیوں لکھ دیتا ہے سیف سٹی؟ لوگ باہر سے آتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ سیف سٹی ہے, پچھلے دن یہاں پہ جو فارنر, اس کے پیسے ڈولفن والوں نے چھین لیے, اس کو چھتر مارے ہیں, پتہ نہیں کیا اس بیچارے کے ساتھ کیا ہے, یہ ہے سیف سٹی. اور لوگ ہنستے ہیں, خدا کی قسم ہنستے ہیں, لوگ ایسی باتیں لکھتے ہیں ڈوب کے مر جائیں. یار کیا کر رہے ہیں ہمارے اداروں کو چاہیے, جس سے کیمرے خراب ہیں, جیل روڈ آدھی سیف سٹی, نرالا فیڈز کے آگے جو ہے نا کیمرے بلاک ہیں, جیل روڈ کا آدھا پورشن جو ہے سیف سٹی. یار ہمیں پتا تو, ہمیں میپ دے گوگل پہ, ہم نکلتے وقت نا گھر سے دیکھ لیں جس روٹ پہ کیمرے آن ہے نا, ہم ادھر سے جائیں گے. ہمیں محفوظ کریں, آپ ہمیں سیکیور کریں. آپ جس طرح ہم نکلتے ہیں ٹریفک کو چیک کریں گے, گوگل پہ ہم سرچ کرتے ہیں, پتا لگ جائے گا ٹریفک جام ہے, آپ ہمیں میپ دے دیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کمزور ہیں, آپ کا پیسے نہیں ہے, حکومت بے پاس لولی لنگڑی پہاڑ ہو چکی ہے, تو ہمیں ایک میپ دے دیں.
हम उसमें आपको देखें, मैंने अनारकली जाना है, मैं देखूं सेफ सिटी जो है वो किधर से है, मैं सेफ सिटी से जाऊंगा। गैर महफूज लाहौर को, यार पहले तो आप अपना काम मत बदले ना, ऊपर सही बात लिखें, कहीं कहीं सेफ सिटी। और बात करें, पूछे जी आप। अच्छा चौधरी साहब, आखिरी सवाल है कि कुछ लोग आपके बारे में बड़ी अजीबोगरीब किस्म की बातें कर रहे हैं कि जी आप 2 नंबर शख्स हैं, आपके ऊपर 200 मुकदमे हैं, आप 2 नंबर काम करते हैं। वो कौन लोग हैं और क्यों आपके बारे में इस तरह की बातें फैला रहे हैं? ये कंपनी की मशहूरी के लिए मैंने छोड़े हुए हैं। अच्छा। और इनको जो है ना, इनके जो है ना, मैं आपको कभी बताऊंगा, हाँ। ये ना 2, 3, 4 दर्जन इकट्ठे हो लें, ये इतने कुछ ज्यादा जो है ना हो जाएंगे कि हमारी आबादी कितनी है, थोड़ा 25 करोड़ है, अभी 1.25 करोड़ जो बाकी के मैं उनको ढूंढ रहा हूँ, मैं उनकी तलाश में हूँ। मुझे इनसे कोई गर्ज नहीं है, लौंडे पाड़े हैं। और मंसूर अली खान का डायलॉग मुझे बड़ा पसंद आता है, जिस दिन मैं इनका चीरू पाड़ा करूंगा ना अल्फाज के जरिए, मेरा मतलब कुछ और ना लीजिएगा, बता करे कोई और तो परे कोई और, मैं तो इस तरह का, मैं तो अमन का कहता रहा हूँ। इनका जिस दिन मैं अल्फाजों के साथ चीरू पाड़ा करूंगा ना, तो आप देखिएगा इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। अब ये ना 2-3 है, तो मेरा स्टेटस ये है, मैं भी इनको जवाब दूं, हाँ 20 एक इकट्ठे हो गए, 20-20 का एक बंडल बना देना, क्योंकि ये तो 1.25 करोड़ है। अभी आप 3 पे 2 पे ठहरे, अभी देखे तो आगे होता क्या है। मैं एक टाइम पे आपको ये पूछा, कोई रह तो नहीं गया जो मेरे खिलाफ नहीं बोला? तो मैं अपने मिशन पे बैठा हूँ, मेरे साथ प्यार करने वाले इतने इतने प्यारे लोग हैं, मोहब्बत करते हैं। चौधरी साहब आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। मेरी ये चीजों ने मुझे इनके कबाहत से निकाल दिया हुआ है। बिल्कुल ना मेरा ये फॉरम है, आप बताएं, मुझे इन लोगों को जवाब देना चाहिए। हाँ, बंडल इकट्ठा होगा ना, इनको पूरे 2 मिनट दूंगा, 20 अफराद को, एक एक को मैं नहीं दे सकता हूँ। चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया।